بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ بسم اللہ کی جگہ بِاسْمِهِ تعالی لکھتے ہیں، کیا ایسا لکھنا درست ہے؟ اخبار اور رسائل میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ لوگ اس کا احترام نہیں کرتے۔ اخبار والا گھر کے دروازے پہ اخبار پھینک کر چلا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نام نامی کا ذکر ہر خیر کے کام سے پہلے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ناتمام رہے گا، ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ کوشش کریں کہ ہر خیر کا کام، اہم کام، ضروری کام، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ بھی لیں، اور اگر وہ لکھنے کا کام ہے تو بسم اللہ لکھے بھی۔ اس کی فکر آپ نہ کریں کہ یہ کاغذ آگے کہاں جائے گا اور کون اس کا خیال رکھے گا۔ وہ جیسے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، انشاءاللہ آگے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اصل میں اس وجہ سے لوگوں نے بسم اللہ لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے بعض علماء سے یہ بات سنی اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کو بہانہ کر کے اور جی کبھی وہ کیا لکھتے ہیں 766 86 یا پھر اس کی جگہ کچھ اور لکھ دیتے ہیں، بسم اللہ کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خط بھیجے تھے کافر بادشاہوں کو، اس کے شروع میں بسم اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل واضح بسم اللہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ روم ہرقل قسطنطنین کو جو آپ نے خط بھیجا اس میں بھی بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ آپ کی فکر نہیں ہے کہ اس کاغذ کا بعد میں کیا بنے گا۔ آپ کے پاس جب تک ہے آپ بسم اللہ لکھیں اور پورا احترام اس کا کریں، اور جب آگے جائے گا اگلا بندہ مسلمان ہو تو ضرور احترام کرے گا۔ دلیل سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر مسلم کو بھی لکھے جانے والے خط میں بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے اخبار اور رسائل کا ذکر کیا، اخبار والوں کو چاہیے کہ کوئی طریقہ اپنائے جس چیز میں اللہ و رسول کا نام نامی ہو، ذکر خیر ہو، اس کو آپ ایسے راستوں میں نہیں پھینک سکتے، آپ اس کو گلیوں میں نہیں پھینک سکتے، بلکہ احترام اور ادب کی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ گائے بھینس کے بچہ دینے کے بعد جو گاڑھا دودھ آتا ہے جسے کھیس کہتے ہیں، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خون کی ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے یہ گاڑھا ہوتا ہے اور استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی بیکار بات ہے، بلکہ گائے صاف ستھرا جانور ہے اور اس کا دودھ وہ بھی صاف ستھرا ہے۔ وہ پروٹینز کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے وہ دودھ میں گاڑھا پن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بچہ اندر پیدا فرمایا اس کے لیے اس کے ساتھ خوراک کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ اب وہ بچہ باہر آ گیا ہے تو آپ کے لیے اچھا ہو گیا، آدھا خوراک آپ کھائیں گے، آدھا بچے کو دیں گے، اندر تو صرف وہی لگا ہوا تھا۔ ہاں، جب تک اس میں واضح طور پہ غلاظت کے علامات نہ ہوں، خون ہے، گندگی ہے، بدبو آ رہی ہے اور کوئی کہے کہ یہ اچھی چیز ہے، نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طیبات حلال کی ہیں۔ طیبات ان حلال چیزوں کو کہا جاتا ہے جن سے آپ کو گھن نہ آتی ہو، جن سے آپ کا دل وہ برا نہ ہوتا ہو، یہ طیبات میں سے۔ اور کھیس کا استعمال بلا شک شبے کے جائز ہے۔ اس سال کم از کم کتنی مالیت پر قربانی واجب ہوگی؟ مالیت تو میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو قانون بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ میں گاڑی بھی شامل ہے، کچھ نہ کچھ میں بائک بھی شامل ہے، گھر بھی شامل ہے، گھر کا فرنیچر بھی شامل ہے، کپڑے بھی شامل ہیں، اے سی، فریج، ڈیپ فریزر وغیرہ وغیرہ، آسائش کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب آپ ملا لیجئے۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے زکوٰۃ کے قریب پہنچتی ہے، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگرچہ اس کے پاس کیش نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں لیکن جب قربانی کا نصاب اس پہ پورا آ گیا
اب اس کو قربانی کرنی پڑے گی، خواہ وہ کسی سے قرضہ لے کے ہی کیوں نہ کر لیں۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں یہی فرق ہے نا جی، زکوٰۃ کے اندر نصاب 52.5 تولے چاندی یا تو کیش ہو یا مال تجارت ہو یا سونا چاندی ہو۔ قربانی کے اندر یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی جتنے بھی اموال ہیں ان کو جمع کر لیں، تو جس کے اوپر فطرانہ آ جاتا ہے اس کے اوپر قربانی بھی آتی ہے، اور اس کا قانون انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، تفصیل سے بات کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھینگا کھا سکتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے علماء کا ذکر کرتے ہیں جو جھینگا کھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح قول کیا ہے؟ اصل میں علماء تو آپ کو پتہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی زمانے کے امام ہیں، اور محمد ابن ادریس شافعی بھی زمانے کے امام ہیں۔ دو قسم کے علماء ہیں، کچھ علماء وہ ہیں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، سمندر کے آس پاس رہتے تھے، مثلا سری لنکا کے علماء، ملیشیا کے علماء، انڈونیشیا کے علماء۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، جھینگا مچھلی ہے، اور اس لیے خود بھی جھینگا کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن جو وہ علماء ہیں جو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہے، نہ کسی سمندر سے، نہ کسی ساحل سے، نہ کوئی انفلوئنس ہے ان کے اوپر، ان علماء میں جو بڑے بڑے علماء گزرے، مثلا علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری فقہ کی بنیاد ہیں، حضرت کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت نے فرمایا جھینگا غیر ماہی اور حرام ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اکثر علماء کی رائے وہ اس بات میں ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے۔ اور آپ غور سے ذرا جھینگے کو دیکھیں تو صحیح، کہاں سے وہ مچھلی ہے؟ مچھلی اس کو دیکھ کے شرما جائے، یہ کیا چیز ہے؟ بہت سارے اس کے ٹانگ ہیں، لال بیگ کی طرح اس کی مونچھیں ہیں، عجیب و غریب سی اس سے بدبو آتی ہے، اور اس کو بندہ کھانا چاہتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے وزٹ پہ گئے تھے، اب ذکر چل نکلا ہے تو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت وہاں پہ سلہٹ میں، بنگال کا ایک شہر ہے بہت بڑا سلہٹ، سلہٹ میں ایک بہت بڑے دینی ادارے میں مہمان ہو گئے۔ حضرت اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، ایک بزرگ آئے جن کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنڈا تھا، بہت بڑی انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور ایک خاص قسم کا حلیہ روبناک قسم کا بنایا تھا، اور کمرے میں آئے اور کہتے ہیں السلام علیکم این الشیخ زرولی۔ سلام کے بعد کہتا ہے شیخ زرولی کدھر ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں انا موجود، میں ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ وہ آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ جھینگا حرام ناجائز ہے، کیا دلیل ہے اس بات کی آپ کے پاس؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی مدد و نصرت کے میں جس کمرے میں بیٹھا تھا اسی کمرے میں سامنے الماری میں فتاوی رشیدیہ رکھی ہوئی تھی، اور میں نے کہا حضرت جی آئیں ذرا بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور آپ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو جانتے ہیں؟ کہا جی جانتا ہوں۔ کہا آپ نے کتابیں یہ سامنے رکھی ہیں سجا کے، یہ صرف سجانے کے لیے ہیں یا کبھی پڑھی بھی ہیں؟ کہا نہیں جی ہم تو بھر کتاب پڑھتے ہیں۔ فرمایا حضرت نے نکالو، وہ والی جلد بتا دی، نکال لی، حضرت نے دکھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے السلام علیکم، سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ایک مختصر مناظرہ۔ حضرت فرماتے تھے میں نے بنگالیوں سے جھینگے پہ مناظرہ جیتا ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن حضرت الحمدللہ جیت کے آئے تھے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جھینگا نہیں کھانا چاہیے۔ برتن وغیرہ دھوتے وقت جو چھینٹے لگ جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، اگر وہ برتن میں غلاظت نہیں ہے تو آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ وضو کے دوران جو چھینٹیں کپڑے میں لگ جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ وہ پاک صاف ہیں، اس کی آپ زیادہ فکر نہ کیجیے۔ میں سجدے اور قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتا، سجدے کے بعد اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، حالانکہ قیام اور رکوع پر قادر ہوں، اس لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، کیا میری نماز درست ہے؟ ہر وہ شخص جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدہ تو کر سکتا ہے اٹھ نہیں سکتا، ایسے شخص کے لیے علماء نے پھر فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ لیکن مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا وہ زمین پہ عام طور پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے پاؤں میں زیادہ درد ہوتا ہے جب وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں،
لہٰذا پھر جو دوسری صورت ہے وہ کرسی پر نماز پڑھنے کی ہے، اور جب آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر رہے تو آپ سے قیام ساقط ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی اصولی مسئلہ ہے، فقہاء کرام اس کو جانتے ہیں۔ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ جب آپ قیام سے سجدے میں نہیں جا سکتے تو اب یہ جو قیام ہے آپ اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اور کرسی سے بہتر جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنا ہے، بشرط یہ کہ سجدے سے اٹھ سکیں، واپس ہو سکیں۔ اگر بہت زیادہ مشکل آتی ہے تب علماء نے کرسی کی اجازت دی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ہو سکے کرسی سے بچ جائیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے آپ کو صحت اور شفا دے دے۔ یہی ہماری مسجد کا وہ واقعہ ہے۔ ایک دن نماز کے لیے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا جی کرسی کہاں ہے؟ ہم نے کرسی ڈھونڈنے کے لیے بندہ بھیجا، کرسی آ گئی تو بابا غائب ہو گیا، پتہ چلا کہ بابا صف میں کھڑا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپشنل تھوڑی ہے بھائی کہ کرسی مل گئی تو آپ بیٹھ گئے اور کرسی نہیں ملی تو آپ جو ہے نا صف میں شامل ہو گئے۔ پتہ چلا کہ یہ بات درست نہیں تھی۔ کرسی آخری آپشن ہے جب آپ کے پاس نہ آپ قیام کر سکیں نہ آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکیں، تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اور جو شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے پھر اس کو زمین پہ سجدہ وہ اس کے لیے ساقط ہو جاتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے کو پینشن ملی ہے جو کہ حج کے نصاب سے زیادہ ہے، لیکن وہ اس پیسے سے گھر خریدنا چاہتے ہیں جبکہ ان کا دوسرا گھر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گھر خریدنے کے بعد بھی ان پر حج واجب ہوگا جبکہ رقم خرچ ہو چکی ہوگی؟ اگر حج فرض ہو گیا ایک دفعہ تو پھر ہو گیا، پھر وہ واپس نہیں ہوتا۔ اب ان کی مرضی ہے اس پیسے سے یہ گھر خریدیں یا اس پیسے سے یہ کاروبار کریں یا اس پیسے سے یہ حج پہ جائیں، لیکن جب حج ان پہ فرض ہو گیا اب حج ان کو ادا کرنا ہوگا۔ فوری طور پہ پیسے نہیں ہیں تو انتظار کریں، مزید محنت کریں، جب پیسہ آ جائے تو حج ادا کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو فریضہ رہ جائے گا اور بہت بڑی رکاوٹ آنے کا خطرہ ہے۔ میرے نکاح میں 10 تولہ سونا مہر طے ہوا، جس میں سے آدھا مہر میں بیگم کو دے کر ادا کر چکا ہوں اور آدھا وہ معاف کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، لیکن میری ساس مجھے باقی مہر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کیا ساس کے مطالبے پر مہر ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے حق کس کا ہے، پہلی بات یہ ہے جس کا حق ہے وہی اس کا اختیار ہے۔ وہ چاہے ایک ایک پائی آپ سے لے گا اور وہ چاہے سارا کا سارا چھوڑ دے۔ ساس صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور آپ کوشش کریں کہ ان کے اثرات حد سے زیادہ قبول نہ کریں، ورنہ یہ صرف مہر نہیں ہے، اس کے بعد اور بہت کچھ ہے، اور ہر چیز میں پھر آپ کو خدمات بجا لانی پڑیں گی۔ ہاں سب کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، سب کا پورا احترام کریں، لیکن مینپولیٹ کرنے کی اجازت نہ دیں، دخل اندازیوں کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں، تو یہ کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انصرنا بنصرتک یا خیر الناصرین واحفظنا بحفاظتک یا خیر الحافظین۔ اللہم انا نجعلک فی نحور هؤلاء الظالمین القاتلین الغاصبین الحاسدین ونعوذ بک من شرورهم وفتنهم۔ اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منک۔ اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقة النبیین ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين۔ ابھی جو 2 میتوں کا جنازہ پڑھا گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں ہمارے جو محافظ گارڈ ہے اس نے خاص طور پہ کہا ہے ان کی والدہ بیمار ہیں،
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ نصیب کرے۔ حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں۔ آنے والے حالات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے نیک، صالح، خوشحالی والے اور اطمینان والے بنائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔